الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ دنوں آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا عید الاضحیٰ کے دن مسلمانوں کے پورے عالم اسلام میں اجتماعی طور پہ دو ہی بنیادی خوشی کے دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کے دن مسلمانوں کی خوشی کے دن جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت باقاعدہ حکومتی سربراہی میں کسی فرد کا اکیلے تنہا ذاتی فعل نہیں بلکہ گورنمنٹ کی پروٹیکشن میں گورنمنٹ کو اطلاع دے کے سیکیورٹی کے ساتھ سویڈن کے اندر مسلمانوں کے اجتماع کا عیدگاہ، بعض خبروں میں مسجد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کے باہر عید کی نماز کے بعد مسلمانوں کے سامنے قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، پامال کیا گیا، اس کو بعد ازاں جلایا گیا، پاؤں تلے روندا گیا. یہ سارا معاملہ سویڈن گورنمنٹ کے زیر اثر ہوا، گورنمنٹ کی اجازت سے ہوا، ان کی سرپرستی شامل رہی، بے حرمتی کرنے والے کو باقاعدہ پروٹیکشن دیا گیا، اس کی حفاظت کی گئی. عالم اسلام میں اس حوالے سے اپنے اپنے جذبات کے مطابق، اپنی اپنی دینی کیفیت کے مطابق غم و غصہ پایا جاتا ہے. متفقہ فیصلہ کیا گیا یہ جمعہ بطور احتجاج گزارا جائے، ہر سطح پہ ہر طرح سے آواز کو بلند کیا جائے. میں آج کے اس جمعہ کے حوالے سے آپ ساتھیوں کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات
بات کا آغاز کرنے سے پہلے میری یہ گزارش ہوگی، اسے محض ایک تقریر نہ سمجھیے گا، صرف جمعہ کا خطبہ نہ سمجھیے گا، آدھے گھنٹے کی گفتگو نہ سمجھیے گا۔ ہم جتنے یہاں پہ موجود ہیں یہ عہد کریں گے انشاءاللہ کہ جو حق سچ بات سننے کو ملے گی ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات اور بڑی سمجھنے والی بات، میں آپ حضرات سے پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں، کفار کے حوالے سے، یہود و نصارہ کے حوالے سے کبھی بھی اپنے دل میں نرم گوشہ، نرمی کا معاملہ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی شدت پسندی اختیار کرنے کا آپ کو کہہ رہا ہوں یا آپ لوگوں کو اکسا رہا ہوں کہ ہم سخت دل ہو جائیں، ہم بڑے کرخت ہو جائیں، نہیں، میں آپ لوگوں سے صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ گزارش کر رہا ہوں، ان کے بارے میں کبھی بھی یہ سوچ اور فکر نہ رکھیے گا کہ یہ ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرے، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ہمارے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے۔ خصوصاً توجہ کے ساتھ، ہم میں سے بڑے لوگ ایسے ہیں جو ان کی کافی باتوں سے بڑا مرعوب نظر آتے ہیں، خصوصاً جو وہاں کا چکر لگاتے ہیں، جی ان کی صفائی ستھرائی کا نظام بڑا ہے، ان کے ہاں انصاف کا معاملہ بڑا ہے، وہ بڑے تعلیم کے آگے معاملے میں آگے نکل چکے ہیں، ایٹیکیٹس ان کے بڑے ہیں، فلاں چیز۔ اللہ اکبر۔ میری نظر سے ابھی چند دن پہلے بھی وہ سوشل میڈیا پر خطوط گزرے جس میں انگلستان کا بادشاہ مسلمانوں کے بادشاہ کے نام، قسطنطنیہ کی ریاست کے نام خط لکھ رہا تھا، تو وہاں کی یونیورسٹیوں میں اپنے طلباء کو داخلے کے لیے خود کو غلام ظاہر کر کے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ہمارے بچوں کو اجازت دی جائے کہ ہم مسلمانوں کی تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کر سکیں، لہذا یہ مرعوب نہ ہوا کریں کہ ان کے پاس تعلیم کا معیار بڑھائیے، یہ وہ سارا کچھ تھا مسلمانوں کے پاس، ہماری اپنی کمیاں کوتاہیاں، ہمارے اپنے معاملے، ہم نے خود کو جان بوجھ کے پیچھے ڈالا، پیچھے چھوڑا، وگرنہ یہ سب کچھ علم کی بنیاد تو دین ہی ہے نا، اساس تو ہمارا دین ہے۔ آج تک جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنی سائنس ہے، جو بھی ہے، جہاں جہاں پہ قرآن سے ٹکراتے ہیں منہ کی کھاتے ہیں، آخری حتمی فیصلہ پھر ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین 1450 سال پہلے جو معاملے، جو تعلیم قرآن میں دے دی، وہی حق ہے، وہی برحق ہے، وہی سچ ہے، خود تسلیم کرتے ہیں۔ بڑے معاملات کو ایک لمبا چیپٹر علیحدہ موضوع، میں یہ آپ لوگوں کو اصل بات، اپنے اصل مقصد کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ ان کے بارے میں کبھی بھی یہ سوچ اور فکر نہ رکھے کہ یہ ہمارے مخلص ہو جائیں گے، یا ہمارے دوست بن جائیں گے، یا ہمارے ساتھی بن جائیں گے، خصوصاً مذہبی حوالے سے۔ توجہ سے، میں آپ کو معاشیات کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، مذہبی طور پہ ان لوگوں کے بارے میں کبھی بھی یہ سوچ نہ رکھیں کہ ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی نرم رویہ، کوئی نرم جگہ، کوئی نرم، میں واللہ العظیم جو کچھ میں نے علم حاصل کیا، جو کچھ میں نے سیکھا، جو کچھ میں نے پڑھا، دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیمات کے مطابق، ہم لوگ ابھی تک قرآن کریم کے انسائکلوپیڈیا کے مطابق وہ کچھ عمل نہیں کرتے یا اس کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے جتنا وہ دین کے اندر اترتے ہیں اور ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا سارا معاملہ دیکھ لیں، اس کے نیچے زمین کی کھدائی دیکھ لیں، وہاں پہ کرینوں کا معاملہ دیکھ لیں، وہاں پہ قبضے کا، وہاں تک تابوت سکینہ، ہم میں سے میں بھی ہاتھ یہاں پہ کھڑا کروا کے آپ لوگوں سے پوچھوں گا، میں سوال نہیں کر رہا، صرف انڈیکیٹ کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا نا کہ تابوت سکینہ کیا ہے، تو معذرت کے ساتھ شاید 100 میں سے 5 افراد کو پتا ہو، 95% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تابوت سکینہ چیز کیا ہے، اور ان کی ساری نسلیں اس حوالے سے کھپ رہی ہیں صرف تابوت سکینہ کی تلاش میں، ان کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، اور آج تک وہ بیت المقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں صرف اس تابوت سکینہ کے لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیوں، ہمارا دین سے ممس ہی نہیں، ہمارا وہ دین میں ہمارے حوالے سے بہت آگے ہیں، ان اپنے دینی تعلیمات، ان کے بارے میں یہ سوچنا رکھیے گا کہ وہ آپ کے دین کے حوالے سے، آپ کے مذہب کے حوالے سے آپ کے ساتھ کوئی نرم رویہ رکھ جائے، نرم برتاؤ رکھ جائے۔ میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب
عزت و شان میں بے توقیری کرنے کی ناکام کوشش اور ناپاک جسارت جب کی گئی، میں نے تب بھی آپ لوگوں سے بتلایا تھا، ذکر کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا تھا، اپنے انبیاء کو شہید کیا تھا۔ قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے، وَتَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ کے حوالے سے بیان کیا، تحریف ہے۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آج تک کیا ذکر کرتے ہیں، ان کو کیا کیا گیا ہے؟ بولیں نہیں پتا آپ لوگوں کو، اونچی بولیں، پھانسی پہ چڑھایا گیا، سلیب چڑھایا گیا۔ یہ تو اپنے پیغمبر کے حوالے سے یہاں تک ہم مسلمان ہوتے، ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اٹھا لیا، زندہ سلامتی اٹھا لیا۔ ان کا تو اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ کہ ہم نے ان کو سلیب چڑھا دیا، سولی چڑھا دیا، ان کو پھانسی دے دی۔ جو اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، جو اپنے مذہب کے ساتھ، اپنی کتابوں کے حوالے سے جنہوں نے ایک کتاب کی کئی کتابیں بنا دی ہیں، کئی تحریفات اس میں کر دی ہیں، معنی تبدیل کر دی، پوری عبارتیں اڑا کے رکھ دی ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں بیچ میں ایڈ کر دی۔ میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی، کیا آپ ان کے بارے میں یہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں، یہ آپ کے بارے میں نرم رویہ رکھیں گے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا لحاظ نہیں کیا، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی عزت نہیں کی، اپنے پیغمبروں کو شہید کر دیا، باقاعدہ طور پہ قتل ہی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرے پہ رکھ کے پیغمبر کو، نبی کو درمیان میں سے چیر دیا جاتا تھا۔ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر کی عزت کریں، ہے نا مذہب ایسی بات؟ ان سے کیا توقع ہے، ان سے کیا امید ہے؟ ان سے یہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہم میں سے ہر شخص کو تکلیف ہونی چاہیے، ضرور اس کا احساس ہونا چاہیے، ضرور درد ہونا چاہیے، لیکن یہ سوچ میں رکھیں، کیا ہم ان سے یہ تو امید رکھیں، ان سے یہ خیال رکھیں کہ یہ قرآن کریم کی تعظیم کریں گے؟ ہاں، بزور بازو ہم ان کو منوائیں، اپنی کتاب کا تحفظ ہم کریں، اپنی کتاب کا خیال رکھیں، لیکن ان سے یہ توقع رکھیں کہ یہ تعظیم ناممکن۔ جنہوں نے اپنی کتاب کی تعظیم نہیں کی، جنہوں نے اپنی کتاب کا کچھ حال نہیں چھوڑا، وہ ہماری کتاب کی تعظیم کرتے نہیں۔ اصل معاملہ، پہلی بات، ان کے حوالے سے قطعی امید نہ رکھا کریں کہ یہ ہمارے حوالے سے مذہبی طور پہ کوئی نرم رویہ رکھتے ہو، نرم سوچ اور فکر رکھتے ہو، نہیں۔ قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا، اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا، ان کا بس چلے تو یہ تم میں سے کسی ایک کو بھی اسلام کی حالت میں زندہ نہ رہنے دیں، یہ اس وقت تک کوشش کرتے رہے جب تک تم سب کو ایڑیوں کے بل پھیر نہ دیں، تمہیں دین سے منحرف نہ کر دیں۔ ان کا تو ماٹو ہی ہے، ان کا مقصد ہی ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ ان کی ساری کوششیں، ان کی ساری کاوشیں، ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، کسی طریقے سے مسلمان دین اسلام سے بدزن ہو جائے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو خیر بات کریں اور واپس یہودی یا عیسائی ہو جائے، کیونکہ پہلے مذاہب تو وہی تھے۔ ان کی کوشش یہ، ان کی خواہش یہ، ان کا خیال مسلمانوں کو بدزن کیا جائے، ان کے دین سے، ان کے مذہب سے دور کر دیا جائے، بے حس کر دیا جائے، ان کے دل سے مذہب کی محبت نکال دی جائے، خیال نکال دیا جائے، خود ہی آٹومیٹکلی ایسا لبرلزم کا شکار ہو کے، یہ سیکولرزم کا شکار ہو، دین سے دور ہو جائیں گے، یہ ایسے ہو جائیں گے، آنے والی نسل دین سے بالکل ہی بیزار ہو جائیں گی، دین سے بالکل لاپرواہ ہو جائیں گی۔ حضرات محترم، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نا چند ایک گزارشات، چند ایک باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر کافروں کی یہ کوشش ہے، اگر کافروں کی یہ سازش ہے، اگر کافروں کی یہ سوچ اور فکر ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جائے، ان کے دین سے بیزار کیا جائے، ان میں دینی حمیت ختم کر دی جائے، نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ میرے کہنے سننے کی بات نہیں، آپ لوگوں کے کہنے سننے کی بات نہیں، ہمارے سامنے۔ جب پہلی مرتبہ بے حرمتی کا معاملہ ہوا، احتجاج شدید تر تھا، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، دوسری مرتبہ ہوئی، تیسری مرتبہ گستاخی ہوئی، چوتھی مرتبہ ہم سمجھ لیتے ہیں یہ تو معمولی بن گیا، روزانہ اب احتجاج تو نہیں ہم کر سکتے، روزانہ سڑکیں تو نہیں بلا کر سکتے۔ اللہ کی قسم ان کی سوچ اور فکر ہی ہے، وہ چاہتے ہی ہیں آہستہ عادی ہو جائے روٹی۔ جیسے ایک دور تھا ہمارے ملک پاکستان کے کچھ سال پہلے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ایک عرصہ تھا، کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے ملک میں بدامنی کی صورتحال تھی، قتل و غارت گری بڑی تھی، اخبارات میں خبریں شائع ہونا شروع ہوئی، فلاں جگہ پہ دھماکہ ہو گئے، اتنے فوت ہو گئے، اتنے شہید ہو گئے، اتنے مر گئے، اتنے ایسے، فلاں جگہ پہ قتل و غارت، فلاں جگہ پہ فائرنگ۔
ایسا ایسا لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا. کراچی تو علاقہ ہی ایسا جہاں تو روزانہ اتنی لاشیں تو گرنی تھا. ایسا کہ نہیں بولنے مائنڈ سیٹ بن گیا, ذہن نہیں اتنے تو مرنا ہی ہے جی. وہ اتنی قتل و غارت ہو جاتی. کہیں پہ دھماکہ پہلے ہوتا تھا, ہم چونک جاتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے, سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ادھر ادھر, پریشانی کی فلاں جگہ پہ دھماکہ ہو. پھر دھماکے اتنے ہونا شروع ہوئے, ہم عادی ہونا شروع ہو گئے. اور یہ تو ہم روز کے کام ہے, آج ادھر ہو رہا ہے, کل وہاں پہ ہو رہا ہے, آج ادھر مر رہے ہیں, کل ادھر. آہستہ آہستہ یہ قتل و غارت گری ہماری ہے. بالکل سیم وہی کنڈیشن ہے, بالکل سیم وہی سچویشن ہے. ایک دفعہ گستاخی کی گئی, دوسری دفعہ کی گئی, تیسری چوتھی مرتبہ کی گئی. ہمیں آہستہ آہستہ ڈوز دی جا رہی ہے, ہمیں آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیا جا رہا ہے. یہ اپنے آپ کو اس چیز کے حوالے سے موڈیفائی کر لیں, اپنے آپ کو ذہنی طور پہ سیٹل کر لیں کہ بس جی یہ تو ہونا ہی ہے, یہ تو چلتے رہیں. ان کی آنے والی نسلیں, ان کے لیے کوئی بات ہی نہ رہے, ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. پہلی جو قومیں, پہلی جو نسلیں ہیں وہ غیرت کھائیں, جوش جذبہ کھائیں بھی تو ایک درجے کی حد تک پھر آہستہ آہستہ ان کا جوش جذبہ بھی مان پڑتا جائے, اور آنے والوں کے لیے بات بالکل معمولی سی ہو کر آ جائے گا, چلو جی ہو گیا تو کیا کر سکتے ہیں. یہ کام نہیں ہونے دینا. پہلی بات دین اسلام کے حوالے سے, اسلامی غیرت کے حوالے سے, اسلامی اہمیت کے حوالے سے کہیں بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس کو بالکل اگنور نہیں کرتا. اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ہے, اب میں کیا کر سکتا ہوں, وہاں پہ سویڈن میں ہوا, میں یہاں بیٹھا کیا کر سکتا ہوں, میرا کیا لینا دینا. نہیں, اللہ کی قسم نہیں. بحیثیت مسلمان مجھے درد ہونا چاہیے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی, ایمان کی جو کنڈیشنز بتلائیں ان میں سے یہ کنڈیشن تھی نا. پہلی اسلامی کیفیت کیا, ایمانی کیفیت کیا, برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا, زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں تو برا جانے. ہمارے ایمان کی آخری کیفیت نہیں ختم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جہاں پہ بس چلا انشاءاللہ ہم قوت بازو استعمال کریں گے. نہیں ہو رہا, اپنی زبان سے تو احتجاج ریکارڈ کروائیں. نہیں ہو, دل میں تو کم از کم برا جانے. کوشش تو کریں, کاوش تو کریں, ایمان کو بالکل ڈاواڈول نہ ہونے دیں کہ ٹھیک اب کر رہے ہیں, کرتے رہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلا معاملہ اس حوالے سے ہی. احتجاج کے حوالے سے دوسری بات, ضروری ترین بات, وقت چونکہ بڑا مختصر سا ہم نے کر دیا ہوا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے آپ کو اصل چیزیں دے کے جاؤں. میں نے آپ لوگوں کو خطبہ جمعہ کے آغاز میں بتلایا یہ معاملہ کس کی سرپرستی میں ہوا. گورنمنٹ کی سرپرستی میں, گورنمنٹ کے سربراہی میں. باقاعدہ طور پہ پہلی دفعہ ہمارے لوگوں نے تھوڑی سی اس حوالے سے توجہ دی ہے کہ یہ کسی شخص کا ذاتی فعل نہیں تھا, یہ کسی کا ذاتی کمل نہیں تھا. باقاعدہ گورنمنٹ سے اس نے اجازت لی, اس کو پروٹیکشن دی گئی. تصویروں میں, ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ارد حصار قائم کیا گیا کہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے, اور وہاں پہ پولیس کی حفاظت میں, پولیس کی کسٹڈی میں وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. گورنمنٹ باقاعدہ اسے پروٹیکشن دے رہی ہے. اب دکھ کی بات پتہ ہے آپ لوگوں کو بتاؤں کیا ہے, ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی. ہم لوگ احتجاج کریں گے, میں یہاں پہ احتجاج کی کارڈ لوں گا, آپ کو لے کے نکلوں گا, جاگ کے چوک میں کھڑا ہو جاؤں گا, ہم یہاں 10-15 منٹ کا دھرنا دیں گے, احتجاج کریں گے, تقریر ایک زوردار سے ہو جائے گی. میں منع نہیں کرتا, اللہ کی قسم یہ ضروری ہے, یہ بہتر ہے, یہ لازم ہے, یہ ضروری ہے, ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے, احتجاج ہونا چاہیے, احتجاج میں کہا. لیکن کیا یہ بات یہاں پہ چھوڑ دینی چاہیے؟ آج نکلیں گی, جمعہ کا دن نہ مختص کیا گیا. ہمارے تو اس میں بھی بڑی سیاست چلتی ہے نا, دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے. وہی سیاسی جماعتیں جب برسر اقتدار ہوتی ہیں ان کے دور میں ان باتوں پہ احتجاج کیا جائے, اشارے آپ سب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. جو جاگتے ہیں, جو بھرپور ذہن رکھتے ہیں, جن کی آنکھیں دماغ کھولیں, وہ سمجھ جائیں گے میری بات. اپنے برسر اقتدار, اپنے دور حکومت میں جب یہی احتجاج ہو تو اس وقت اعلان ہوتا ہے اور جی احتجاج کر کے کیا کرنا ہے, آپ کے احتجاج سے کیا ہو جائے گا, سڑکیں نہ بلاک کریں گے, نہ کریں وہ کرنا. آج وہی احتجاج کی, جب اپنی گورنمنٹ ان کی ختم ہو گئی, وہ احتجاج کی کال دے رہے کہ سب لوگ سڑکوں پہ نکلے باہر. ہمارے ہاں تو ہر ایشو کو سیاسی مقصد کے لیے ہم دفع کرتے ہیں, ان کو ہم لعنت بھیجتے ہیں ان پہ, ہمیں ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, کریں احتجاج ضرور کریں, لیکن اپنے احتجاج کو آدھی راہ میں چھوڑ کے واپس نہ آئیں. اپنے احتجاج کو وہیں پر رکھ کے واپس نہ پلٹیں. اگر وہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں, حکومتی سربراہی میں سارا کچھ کرتے, ہم حکومت کو کیوں نہیں انوالو کرتے؟ میرا نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ ہم گورنمنٹ کو کیوں نہیں انوالو کرتے؟ گورنمنٹ کا کام صرف پیسہ کھانا ہے, صرف ہمیں نچوڑنا ہے, ہمارے ٹیکس پہ پلنا ہے.
صرف یہ روزانہ فیصلے ہونے ہیں کہ آج پیٹرول کتنا مہنگا ہوا، آج بجلی کتنی مہنگی ہوئی، آج گیس کتنی مہنگی ہوئی، آج فلاں چیز پہ ٹیکس لگ گیا، آج فلاں چیز پہ. گورنمنٹ کا کام صرف اتنا ہے. ہمارے جذبات کیا، ہمارے دینی معاملات کیا، ہماری حالت کیا، ہماری اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں. بول رہے ہیں اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں. ہم کیوں اس حوالے سے اتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اتنے لاوبالی بن کے شکار ہو جاتے ہیں، ایسے عجیب کیفیت میں آ جاتے ہیں. ہم کیوں اپنا احتجاج گورنمنٹ کو ریکارڈ کیوں نہیں کرواتے؟ ہم یہ جلوس جلسہ ریلی لے کے اپنے منتخب نمائندوں کے دروازے پہ جا کے کیوں نہیں بیٹھے؟ میں کہتا ہوں 10 منٹ ہی بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے. جب انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں آپ کے آگے دروازے ناک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں چودھری صاحب؟ ایک ایک ووٹر کے گھر پہ جا کے نہ کر کے ووٹ مینوں ہی پانا جی، خاندان دے سارے بندیاں نو کہہ دے، اپنی برادری نو کہہ آتے ہیں نا. بولے آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ ہم کیوں نہیں ان کے دروازے ناک کرتے؟ ہم کیوں نہیں ان کا در کھٹکھٹاتے؟ حضرت صاحب ووٹ آپ کو دی ہے، نمائندے آپ ہیں، ووٹ میں آپ نے بات پہنچانی ہے، بات گورنمنٹ لیول تک آپ نے لے کے جانی ہے، اسمبلی میں آپ نے اس چیز کو ظاہر کرنا ہے، سطح پہ آپ نے لے کے جانا ہے حکومتی اس کو. میرا کردار تو نہیں، میرا معاملہ تو نہیں. میں نے آپ کو ووٹ دے کے اپنے لیے منتخب کیا، میں نے آپ کو سربراہ بنایا، میں نے آپ کو اپنا ہیڈ بنایا. آپ کے ہاتھ میں اختیار، وہ اپنے آپ میں مگن ہے، وہ اپنی عیاشیوں میں مگن ہے، وہ اپنی بدماشیوں میں مگن ہے، وہ اپنی ساری ان کی زندگیاں وہی چل رہی ہیں. ہم یہاں باہر سڑک بلا کر کے اور نعرے تکبیر نہ، یہ کیا سی کنڈیشن ہے؟ ہم ان لوگوں کو کیوں نہیں مجبور کرتے؟ ہم ان تک اپنی آواز کیوں نہیں پہنچاتے؟ اگر وہ حکومتی سربراہی میں یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، ہم حکومتی سربراہی میں ان کا رد عمل کیوں نہیں دیتے، جواب دیں؟ معذرت کے ساتھ میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آپ اس کو سیاسی رنگ دیں گے تو یہ آپ کی اپنی سوچ اور فکر ہوگی، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. ابھی تک آپ کے حکومتی سربراہوں میں سے جو موجود ہیں کسی کا بیان سامنے آیا ہے؟ بولیں کسی نے کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا ہو، کسی نے کوئی اس حوالے سے کوئی ایک بیان ہی داغا ہو، کوئی پریس کانفرنس کی ہو، کوئی اعلان کیا ہو کہ نہیں کہ ہمارے ملک میں بڑا غم و غصہ اس حوالے سے پایا جا رہا ہے، ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم بہت افسوس کی حالت میں، یا ہم اس کے حوالے سے قدم اٹھانے کا سوچ رہے ہیں، یا ہم اس ہے کوئی کسی جگہ پہ بات؟ تو پھر اس کا مطلب ہے یہ گیم میری اور آپ کی چل رہی ہے، تکلیف صرف مجھے اور آپ کو ہی ہے، کھپ میں اور آپ ہی رہے ہیں. احتجاج کے باہر بینر لگے ہوئے، اشتہارات بڑے بڑے لگے ہوئے، یہ صرف میرے اور آپ کی کھیل تماشا رہ گئے. وہ حکومتی سربراہی میں سارا کچھ وہ بے حرمتی کر سکتے ہیں، ہم حکومتی سربراہی میں رد عمل نہیں دے سکتے. ایک پوائنٹ پہلا آج کل لازمی یہ سمجھ کے جائیں، ضروری ترین امر یہ سمجھ کے جائیں، اپنا احتجاج اپنی گورنمنٹ کو ریکارڈ کروایا کریں، اپنے جو سربراہان بنائے ہیں ان کے در و دیوار تک پہنچایا کریں، ان کے دماغوں میں فٹ کر کے آیا کریں، ان کو سنا کے آیا. اکیلا فرد ہو، 5 بندے ہو، 10 بندے ہو، 20 ہو، 50 ہو، 100 جہاں بھی ہیں جیسے بھی، ان کو مدعو کریں، یا تو اپنے احتجاج میں ان کو بلائیں کہ جی ہم سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں پہ شامل ہو ہمارے ساتھ، نہیں تو ووٹ چھوڑ کوئی نہیں ملنا، نہیں تو ہمارے ساتھ آپ کا تعلق ختم، ہم آپ کی جماعت میں چھوڑ دیں اگر آپ ہمارے احتجاج میں، یا پھر احتجاج کو ان کے دروازے تک لے جائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سارے پہنچے، ہمارا مداوع کیا جائے. ایک بات. دوسری بات جو عمل کے حوالے سے بات ہے، عمل کے حوالے سے جو بات ہے، کافروں کی سازش کا اصل مقصد یہ ہے کہ صرف دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوری پیدا کی جائے. ان کی اس دوری کا جواب دو، عمل کی صورت میں دیں، ان کا توڑ نکالیں. اللہ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا، میں گزارش کروں گا، اگر وہ آپ کو اس دین سے، اس قرآن سے لا علم اور بے پرواہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی پرواہ کرنا شروع کر دو، اس کے ساتھ محبت کو بڑھا دیں. اپنے مدرسوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی یونیورسٹیز میں، اپنے کالجوں میں، اسکولوں میں اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قرآن کریم سے غافل ہو جائیں، مسلمان قرآن کریم سے لاپرواہ ہو جائیں، ان کی زندگیوں میں اس کا عمل تک ختم ہو جائے، ان کے دل سے اس کی محبت، اس کو ٹائم دینا شروع کر دیں. بہترین جواب یہ ہے جو ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ، پہلے بات میں کر رہا تھا اجتماعی، انفرادی طور پہ ہم میں سے ہر بندہ اس عمل کا جو جواب دے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کا اگر مطالعہ کریں، آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک ان کی قرآن کریم سے محبت کی جو باتیں زندہ ہیں، کیا وہ صرف قرآن کریم کو معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا کسی سے آپ بھی کا یہ عمل کہیں پہ کتابوں میں لکھا ملتا ہے کہ وہ فلاں سے آپ بھی گزر رہے تھے، قرآن کریم پڑھا تھا، انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور سر پہ رکھا، تو آج تک یہ واقعہ تحریر ہوا ہو کہ انہوں نے بڑی محبت ہے؟ بول لیں، آواز نہیں آ رہی مجھے. کہیں پہ
قرآن کریم کی محبت کا کوئی قصہ تحریر ہو، کوئی واقعہ تحریر ہو تو محبت کی مثال یہ لکھی ہو، فلاں صحابی گزر رہے تھے، وہاں قرآن کریم کے اوراق پڑے تھے یا وہاں پہ قرآن کریم موجود تھا، تو صحابی گزرے اور انہوں نے پشت نہیں کی اور وہ سائڈ سے ہو کے جا کے انہوں نے بڑے ادب سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور اس کو 3 مرتبہ چوما اور آنکھوں پہ لگا کر رکھ دیا. کہیں یہ واقعہ پڑا ہے؟ کیا واقعات ہیں ان کے؟ کیا باتیں آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے بارے سے بیان ہوتی ہیں؟ عمل کی مثال جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امت میں پہلے نمبر پہ آنے والے صحابی، ان سے لے کے آخری صحابی تک ہر صحابی کا عمل ملتا ہے. جہاں قرآن کی بات آتی تھی اپنی ساری باتیں ختم، جہاں قرآن کا حکم آتا تھا اپنے سارے معاملے ختم، جہاں قرآن کا فیصلہ تھا. یہ تھی ان کی قرآن کے ساتھ. وقت ہوتا میں آپ لوگوں کو سناتا، میں آپ لوگوں کو بتلاتا، 1 2 نہیں 1000 واقعات ہیں، 1000 واقعات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، جن میں قرآن کریم کی محبت کا ثبوت عمل کے ساتھ ملتا ہے، صحابیات کا عمل ملتا ہے. میں پڑھ رہا تھا، میں مطالعہ کر رہا تھا، قرآن کریم کا صرف ایک جملہ اترا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ. ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں صرف یہ 4 لفظ اترے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ، عورتوں کے لیے لازم ہے اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈالا کرے. کہتی ہیں خواتین نے انصار کے انہوں نے اپنی اون کی چادریں پھاڑ کے اپنے سینوں پہ ڈال لی. قرآن کا حکم آگے قرآن کو کیوں نہ مانے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی صحابہ، بڑا قرآن اور قرآن کریم کی تفاصیل کے معاملات اس حوالے سے ایک ایک آیت ایک ایک جملہ نازل ہوتا تھا، وہ فوراً اپنا سارا نظریہ اپنا سارا عقیدہ اپنا سارا عمل تبدیل کر دیتے تھے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے، قرآن نے حکم کر دیا، اب کوئی بات نہیں، اب کوئی رائے نہیں، اب کوئی دوسرا مسئلہ، کوئی سوچ ہے ہی نہیں، جو فیصلہ قرآن کا وہ فیصلہ حتمی. ہم صرف چومنے کی حد تک ہیں، ہم صرف اچھا سا گلاب چڑھانے کی حد تک ہیں، ہم صرف اس کو اونچی تاج پر رکھنے کی حد تک ہیں. باتیں عام ہو گئی ہیں، ہمارے گھروں میں چل رہا ہے، سارا سال گزر جاتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی. یہ قرآن سے محبت ہے ہماری، یہ قرآن سے نہیں. عملی طور پہ قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. قرآن کریم سے محبت کا ثبوت دینا ہے نا، تو آج سے کریں گے. سارے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ. ان کی مخالفت کا، ان کی بے حرمتی کا اگر انفرادی طور پہ جواب دینا ہے نا، اپنی زندگی میں قرآن کریم کو لازم کر لیں. یہ فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں، ہم قرآن کریم سے ہم نے قرآن کریم کے مزید قریب ہونا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں اس کو مزید داخل کرنا، ہم نے اپنی زندگی میں اس کو مزید شامل کرنا. اپنے بچوں کو قرآن کریم سے شغف بڑھائیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں، بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں. میں بار بار گزارش کی کرتا ہوں، اللہ کے لیے صرف ناظرہ قرآن تک محدود نہ رکھیں، اس کا ترجمہ پڑھائیں، اس کی تفسیر پڑھائیں، اس کے معنی مفاہیم سمجھائیں. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں زندگیاں بیت جاتی ہیں قرآن کریم کے سارے معنی مفاہیم سمجھ میں نہیں. ایسی جامع ترین کتاب ہے، ایسی وسیع ترین کتاب ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے قرآن کریم پورا سمجھ میں نہیں. اتنی وسیع ترین کتاب ہم نے صرف ورک گردانی کے لیے رکھا ہوا، بچوں کو پڑھانے کے لیے کیسا باتیں 10 سے 15 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں، ہم ان کو 5000 10,000 دے کے بڑا مطمئن ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. چلو ٹھیک ہے بچیاں نہیں کاری لگا اندر ٹائم دے اندر ٹر جانا. نہیں، اللہ کے لیے بچوں کو گٹھی میں جس طرح کوئی چیز گھول کے پلائے، قرآن کریم کو اس طرح گھول کے ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ حکم کیا دے رہے ہیں، کرنا کیا کیسے کرنا ہے، کیا سوچنا ہے، کیا سمجھنا ہے. تعلیم یہ ہے، مقصد یہ ہے، محور یہ ہے، ہمارے لیے ماٹو یہ ہے، ہمارے لیے سارا کچھ ہی ہے. اپنے بچوں میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. آخری بات، وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. مجھ تک اور آپ تک اس بے حرمتی کی خبر کیسے پہنچی ہے؟ بولیں. سوشل میڈیا سے. میں نے اور آپ نے، ہم میں سے کسی نے سویڈن دیکھا بھی نہیں ہونا، ہم گئے نہیں، ہم جاتے نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس بے حرمتی کے واقعے کے وقت ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے. اگر وہ ایک فرد بے حرمتی کرتا ہے، گورنمنٹ کے انڈر سیکشن کرتا ہے، گورنمنٹ کے انڈر کرتا ہے، سرپرستی میں کرتا ہے، اور مجھ تک اور آپ تک یہاں بیٹھے اور پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے، ہم اس کا جواب سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں دیتے؟ ہم سارا دن فضول بیٹھے ٹک ٹاک دیکھتے رہیں گے، ریلز دیکھتے رہیں گے، ہم فیس بک پہ چیٹ کرتے رہیں گے، یہاں وہاں پہ گپے آنکھتے رہیں گے. ہم ان کا جواب کیوں نہیں دیتے سوشل میڈیا پہ؟ اگر میری تحریر، اگر اس کی گستاخی یہاں تک پہنچ سکتی ہے تو میرا جواب کیوں نہیں اس تک پہنچتا؟
میرا کردار اس حوالے سے اتنا مضبوط کیوں نہیں کہ میں اس کا ایسا منہ توڑ جواب دوں جو پوری دنیا میں نشر ہو؟ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ ٹرینڈ کیوں نہیں چلاتے؟ ہم یہ مہم کیوں نہیں شروع کرتے؟ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بڑوں کو سمجھائیں، تعلیم یافتہ افراد کو سمجھائیں کہ بیٹا اس حوالے سے قرآن کریم کی توسیع کے حوالے سے، قرآن کریم کی نشریات کے حوالے سے، اشاعت کے حوالے سے یہ عمل کرو، ماٹو بنا لے، کوئی سوچ اور فکر بنا لے کہ ٹھیک ہے میرے اندر جتنی طاقت اور استعداد ہے، روزانہ کوئی ایک آیت کا ترجمہ میں اپنا سٹیٹس لگا دیا کروں، روزانہ کسی ایک آیت کا ایک ٹکڑا، اس کا کوئی مفہوم ہی میں اپنی کسی سٹیٹس پہ، اپنی فیس بک پہ، اپنی آئی ڈی پہ شیئر کیا کروں گا۔ ترویج ہی کرنی ہے نا، تعلیم ہی دینی ہے، سمجھانے یا اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے تو سوشل میڈیا کا سہارا لے۔ اگر وہ گستاخی آپ تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا دیں، ہم جواب کو سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں دیتے؟ عجیب کردار ہے ہمارے اس وقت، ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی اس پہ سروکار نہیں ہوتا۔ وہ جو کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز، گستاخی کی ویڈیوز، بڑے افسوس کی بات ہے، وہ سارے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا، یہ دیکھو انہوں نے، اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھرپور پھیلا رہے ہوتے ہیں، جواب کوئی نہیں پھیلا رہا ہوتا، جوابی اقدام کوئی نہیں پھیلا رہا ہوتا۔ توجہ دے اس حوالے سے، نوجوان طبقہ خصوصی طور پر کوشش کریں ان کا جواب دے اس حوالے سے، سوشل میڈیا کے حد تک دیں۔ انفرادیت تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں سارا کچھ، آپ گھر بیٹھے یہ کام بھی کر سکتے۔ اللہ کے لیے وقت مختصر تھا، یہ کوششیں کریں، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، کافروں کی سازشوں کا منہ توڑ جواب دیں، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی آواز کو بلند کریں، اپنی آواز کو اپنے حکومتی اداروں تک ضرور پہنچائیں، اپنے سربراہان تک ضرور پہنچائیں، اکیلے خالی ٹامک ٹوئیاں نہ کرتے رہے، ادھر ادھر ٹکرے نہ مارتے رہے۔ جن کو منتخب کیا، جن کو سربراہ بنایا، ان تک اپنا آوازہ پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے دل میں کتنا درد ہے، یہ ہمیں اس کی کتنی تکلیف ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم نامہ آج سے 1400 سال پہلے جاری کر دیا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری تو ہے ہی نہیں، حفاظت کی ذمہ داری اس کی۔ ہاں اگر اللہ ہمیں اس کے لیے قبول کر لے ہماری خوش نصیبی ہے، اگر اللہ ہم سے اپنے دین کے لیے کام لے لے یہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں اس مقصد کے لیے لے لے، لیکن ذمہ داری اللہ کی، کرنا اسی نے۔ انشاءاللہ اللہ اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اللہ اس کا بہترین حل نکالے۔ اللہ اس خدمت کے لیے ہمیں قبول و منظور فرمائے، ہمیں کوئی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی محبت کو اللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ ہمیں مامور فرمائے، جو ہم سے ہو سکتا ہے اللہ ہم سے کروائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گفتگو کی سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کا جو واقعہ پیش آیا، باقاعدہ طور پہ حکومت سربراہی میں سارا معاملہ طے کیا گیا، گورنمنٹ انوالو رہی، پروٹیکشن دی گئی، تو میرا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے ہم بھی گورنمنٹ کی سربراہی میں اس کا جواب دیں، اکیلے احتجاج نہ کرتے رہیں، اکیلے ٹمک ٹوئیاں نہ کرتے رہیں، اکیلے سڑکیں نہ بلا کریں، اپنی عوام کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنی عوام کا اس کے درد میں، اس کی تکلیف میں اضافہ نہ کریں، بلکہ جن کو منتخب کیا نا، جن کو سربراہ بنایا، جن کو حکمران بنایا، جن کو MLA MP بنایا، ان کے دروازوں پہ پہنچے یا ان کو گھسیٹ کے اپنے احتجاج میں شریک کریں، ان کو شامل کریں، ان کو بلائیں۔ حضرت صاحب آپ کی کارنر میٹنگ ہوتی تھی، ہم وہاں پہ پہنچتے تھے اور آپ ضرور آتے تھے، آپ کا کوئی سیاسی جلسہ ہوتا تھا، آپ وہاں کئی دن پہلے چکر لگانے شروع کرتے تھے اور لوگوں کو جمع کرنا۔ تو اب ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہماری عزتوں کا مسئلہ ہے، ہماری حمیت کا مسئلہ ہے، اب پہنچے، ہمارے ساتھ شامل ہو، ہمارے ساتھ کھڑے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ لازمی یا تو ان کے دروازوں پہ پہنچے، وہاں پہ احتجاج کریں، یا ان کو گھسیٹ کے اپنے احتجاجوں میں لے کے آئیں، ضرور آواز بلند کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، لازمی آواز بلند کریں، اپنی حمیت کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ روز کا کام ہو گیا تو اب کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ایسی باتوں پہ توجہ نہ دیں، اپنے دل کے اندر اس جوش اور جذبے کو ماننا پڑنے دیں۔ قرآن کریم ہماری مقدس ترین کتاب ہے، اس کی تعظیم ہم پہ فرض اور اس کی تعظیم کروانا بھی ہم پہ فرض ہے، لازم ہے۔ انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہو سکے گا ہم اس کے حوالے سے آواز بلند کرتے رہیں گے، ایک بات۔ دوسری بات، انفرادی طور پہ اس حوالے سے کردار لازم ادا کریں، اگر وہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے دور کرنا چاہتے
ہم قرآن کریم کے ساتھ اتنا ہی جڑ گئے، قرآن کریم پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں، اپنے بچوں کو اس کے حوالے سے تعلیم دیں، اپنے گھروں میں اس کی تعلیم و تربیت کا، اپنے مدرسوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے علاقوں میں بھرپور اہتمام کریں۔ پہلے اگر اگنورنس تھی، پہلے اگر ہم نہیں تھے توجہ دے، آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ اس کی جو مجالس ہیں قرآن کریم کی ان کو بھرپور برپا کرنا ہے، قرآن کریم کی کلاسز کا حصہ بننا ہے، قرآن کریم جہاں پہ سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، ان مجلسوں کا حصہ بنے، ان دروس کا حصہ بنے، وہاں پہ شرکت کریں جہاں پہ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، اپنے بچوں کو وہاں پہ لازم بھیجیں۔ یہ کچھ ایک گزارشات ہیں، کچھ ایک معاملات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا مالک جو یہ بے حرمتیاں کر رہے ہیں، جو یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ ان کا خود ہی بھرپور جواب دے، اللہ ہماری خدمات کے حوالے سے قبول و منظور فرمائے، ہمیں اس حوالے سے اللہ کو توفیق اگر ہمارے نصیب میں اللہ ہمیں عطا فرمائے، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ ہمارا عمل، ہمارا کردار قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے، کافی ساتھی بیماروں کے حوالے سے دعا کا کہہ رہے ہیں۔ محترم سید صاحب ان کی ممانی جان وہ بھی بیمار ہیں، ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی شیخ عبدالرشید صاحب ان کا آج لاہور میں آپریشن ہے، سب بیماروں کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ والا تمام پریشان حالوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، دعا کریں جتنے پریشان ہیں اللہ سب کے سارے پریشانی کو دور فرمائے۔ بلکہ ذمہ داری اس کے زیر تمام سبلائن چوک سے ابھی 2 بجے احتجاجی مظاہرہ ہے، وہاں پہ سارے ساتھی پہنچنے کی کوشش کریں، اور جو بات میں نے کہی کوشش کیجیے گا بات کو وہیں پہ چھوڑ کے نہ آئیے گا، بات کسی کنارے تک لگا کے کم از کم جو اپنے یہاں کے سربراہان ہیں ان تک تو پہنچا کے ہیں، ان تک تو یہ نوٹس ان کے نوٹس میں تو لے کے ہیں، صرف اکیلے نہ کرتے رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان پر اللہ رحم والا معاملہ فرمائے، بارشوں کے حوالے سے جو ملک کی صورتحال اس وقت بنی ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سیلابی صورتحال جو بنتی جا رہی ہے اللہ ہماری سرحدوں کے، ہمارے ملک کے گلی کوچوں کے اللہ حفاظت فرمائے، ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کے طوفان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے لیے خیر والے، رحم والے اور رحمت والے یہ معاملے فرمائے، ہمارے معاشی معاملات کی، معاشرتی معاملات کی اللہ حفاظت فرمائے، جتنے فوت چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک رؤوف رحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة